السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف آیت مبارکہ 10، اس کا تھوڑا سا لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر۔ اذ اول فتیۃ، اذ یاد کرو، یہ وقت کے بارے میں حوالے سے ہو رہا ہے۔ اذ اول فتیۃ، جب پناہ لی ان جوانوں نے، الی الکہف، غار کے اندر یا غار کی طرف، فقالوا ربنا آتنا من لدنک الرحمہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دکھا یا ہمیں عطا فرما، من لدنک، اپنی رحمت، ہمیں اپنی رحمت فرما اپنے جناب سے، وہیئ لنا، اور رحمت مہیا عطا فرما ہمارے لیے، من، اس میں سے، امرنا رشدا، اس کام میں ہدایت، راشد کہتے ہیں ہدایت کو، اس کام، امر، یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں، اس کام میں ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت عطا فرما۔ اب یہاں پہ جو لوگوں کی قیاس آئی ہے کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا، یہاں پہ سورۃ کہف کیسے نازل ہوئی، اس کے کیا معاملات ہیں، تقریباً یہ یہاں سے پچھلی آیت سے، آیت نمبر 9 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے سیاق و سباق انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الحال اس آیت مبارکہ کو سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ وہ ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، جو حفاظت دین کے لیے غار میں چھپے۔ کس کے لیے؟ یاد رکھیں، حفاظت دین کے لیے۔ اس وقت اس دین کا نام صرف دین تھا، مطلب دین اسلام، مسلم، یہ چیزیں نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے، یہ جو چند لوگ تھے، کوئی لوگ کہتے ہیں 7 تھے، کوئی کہتے ہیں 9 تھے، کوئی کہتے ہیں 8 تھا، 7واں ان کا کتا تھا، 11واں ان کا یہ تھا۔ تو یہ بیجا باتیں، ان باتوں کی طرف نہ پڑھا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے آیت مبارکہ کا، مقصد کیا ہے آیت کے اندر، بیان اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کون سا رنگ، سیم یہود سورۃ البقرہ کی طرح، گائے کون سی رنگ کی ہو، کون سے پھول لگے ہوں، کھیتوں میں ہاتھ چلاتی ہو یا یہ نہ، تو پھر ان کے لیے وہ چیز کتنی مشکل کر دی گئی۔ اب یہاں پہ آسانی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ وہ چند نوجوان تھے جو حفاظت دین کے لیے اس غار میں آ چھپے تھے۔ تو اس واقعے کی جو وضاحت ہے وہ ہے اذ اول رشدہ، اذ اول فتیۃ الی الکہف، یہاں پہ رشد اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، وہ چند نوجوان تھے جو سیدھے راستے پر تھے، سیدھے راستے پر، اللہ کے راستے پر، حق کی طرف مائل تھے، حق کے کوئی اور قوت ہے، کوئی اور رب ہے۔ یہ جو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے یہود، جو ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں، سود اور سولیوں پر لٹکانے والے، عورتوں ماں بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے والے، جس کے ساتھ مرضی، زنا کو عام تھا اس دور میں، یہ سارے معاملات وہاں پہ بے شمار تھے۔ میں معاملات کے بارے میں ڈسکس کرنے لگ پڑی، معذرت۔ تو لہٰذا وہ راستے پر تھے، حق پر تھے، حق کی طرف مائل بھی تھے، الحمدللہ۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا جب یہ دین یہ نہیں ہے، یہ تو ایک دنیا داری چل رہی ہے، تو انہوں نے دین کی حفاظت کی خاطر، جو انہوں نے اپنے بڑوں سے کچھ سن رکھا تھا، جو ان کو تھوڑا تھوڑا سن رکھا تھا کہ پہلے تو اس طرح ہوا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا اس طرح کے دور میں یہ تھا یہ تھا۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی معذرت کے ساتھ بات کا ہے، یہ معاملات بہت پرانے ہیں، میں انشاءاللہ ہسٹری سے نکال کر آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا ہیں۔ تو وہ دین کی حفاظت کے بارے میں اپنی قوم کے جو فتنے اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے تھے، ان عذابوں سے بچنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لینے پر وہ مجبور ہو گئے، کیونکہ جب ان کے جو بادشاہ، پہلے بادشاہزم ہوتی تھی، سلطنت ہوتی تھی، نسل در نسل بیٹوں میں منتقل ہوتی تھی،
انہوں نے اس سلطنت سے نکلنے کے لیے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ملک سے ہی نکلنے کی کوشش کی، اس بستی سے ہی نکلنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کیا سوچا، اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا اور ان کو غار کی طرف وہ نوجوان نکل پڑے۔ جب وہ نوجوان غار میں داخل ہو رہے تھے، جب ان کو ایک ٹھکانہ مل گیا کہ ہم اس بستی سے، اس جگہ سے کافی دور نکل آ گئے ہیں، تو وہ غار کی طرف داخل ہو رہے تھے، تو انہوں نے اپنے رب پروردگار سے کس طرح سے دل تڑپا تڑپا کے دعا کی۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، آپ بھی مانگا کریں۔ فقالو، تو انہوں نے پکارا، انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک الرحمہ، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ دیکھیں وہ جانتے تھے کہ رب ہے اور رب کے پاس سے ہی رحمت ملے گی۔ انہوں نے کہا ہمارے تو ارد گرد کوئی رحمت نہیں ہے، تو اے پروردگار تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نیکی کی توفیق دے اور برائیوں سے بچا لے اور ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ آیت مبارکہ، یہ اس کا ایک حصے کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ آخرت کی مغفرت، دشمنوں سے امن، جس سے وہ بھاگے تھے، دشمنوں سے امن ہونا چاہیے، دنیا کا رزق بھی مل جائے، آخرت کا امن مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ رحمت کا۔ دیکھیں ان کو کتنا یقین تھا کہ انہوں نے دلوں سے یہ دعا مانگی۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، سبحان اللہ، کیا مبارک لفظ ہے۔ اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی فرما، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، میں نے کیا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا ان جوانوں نے کہ اللہ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اس کام میں تمہاری رہنمائی فرما دیجئے، یعنی رشد و ہدایت تک پہنچا دے ہمیں، اس جس میں رشد ہے، جس میں ہدایت ہے، وہ والا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہمارے دینی اور دنیاوی امور کی اصلاح فرما دیجئے۔ بس وہ کوشش کے ساتھ اپنی قوم کی جو فتنے تھے، تو تعصب تھا وہاں کا، اس سے وہ فرار ہو کر ایسے محل و مقام کی طرف بھاگے جہاں ان کے لیے چھپنا ممکن تھا، یعنی وہ محل وقوع جسے کہتے ہیں نا، اس مقام کی طرف، وہ تھا غار، اس کی طرف ان کے اندر چھپنا ممکن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت عاجزی کے ساتھ، پہلی بات ہے کہ ان کے اندر عاجزی کتنی تھی کہ گڑ گڑاتے داخل ہو رہے تھے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے نفس اور مخلوق پر، اپنے جو ان کا نفس تھا اس کے اوپر بھروسہ کیے بغیر کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں یہ پہلے بھی بات کر چکی ہوں، ہمیں ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں، ہم خاک در خاک کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کیا، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات اللہ پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اللہ ہم تجھ سے آسانی کا سوال کرتے ہیں۔ آپ اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو بہت کچھ اور ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، کیونکہ ان کے اندر ایک نقطہ برابر بھی میں نہیں تھی۔ انہوں نے تو اپنا سوچا ہی نہیں، انہوں نے کہا ہم بس نکل گئے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما اور ہمیں ان ظلم سے، اس چیز سے ہدایت فرما کہ ہم دین پر رہیں۔ ہمیں مطلب ان کو کچھ نہیں چاہیے، یہ تھا صرف اللہ اور اللہ کا دین اور ہدایت چاہیے تھی۔ ہم آج کہتے ہیں پیسہ ہو، دولت ہو، کھانا ہو، اور کیا چاہیے، بلکہ منہ پھاڑ کر ہم دوسرے کی بے عزتی کر دیتے ہیں کہ اور کیا چاہیے، کھانا مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، تمہیں پیسے مل رہے ہیں، تمہیں یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پہ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مبارک دعا ہے، ہو سکے تو اس کو آپ بھی یاد کیجئے گا، ڈھونڈیے گا، آپ کو نیٹ سے مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامر کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے تمام امور کے انجام کو اچھا بنا دے، امور مطلب ہمارے کام، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں دے دے اپنے۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیں پھر کتنی پناہ میں آ جائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ سے یکسو ہو کے اس طرح کی پیاری دعائیں مانگیں۔ اب کچھ سوالات ہیں اور ان کا جواب ہمیں دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں تفسیر بتاؤں۔
میں کچھ سوال آپ سے پوچھوں گی اور آپ کو خود بخود اس کے جواب آتے ہوں گے، لیکن میں آپ سے سوال کروں گی کیونکہ سوال کے اندر ہمیں جواب کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، اصحاب کہف والے جو نوجوان تھے ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اصحاب کہف والے واقعے کے اندر نوجوانوں کے لیے جو سبق، جو ہمارے لیے آج کی یوتھ کہتی ہے نا ہم کیا کریں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج کا نوجوان فضول کاموں میں وقت برباد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا، جبکہ اصحاب کہف نے اپنے وقت کو بچایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے وقت کو بچایا، انہوں نے اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا جو دنیا داری تھی، جو فتنوں والی تھی، عذابوں والی تھی۔ دنیا کے سب برے کام جتنے بھی ہو رہے تھے ان سب کو چھوڑ کر بڑے بڑے کاموں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کو بچانے کے لیے، کہ ہم تو جانتے ہیں نا کہ اصل دین کیا ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، یہ تو کہتا ہے وہ بھی خدا ہے۔ وہ ان کے دور میں پتہ اتنے بت ہوتے تھے، صبح دوپہر شام الگ الگ کو سلامیں کرتے تھے، قربانیاں چڑھاوے ان کے لیے، اور پھر بادشاہ کو الگ، اور بادشاہ کی بیٹیوں کو الگ، بادشاہ کی بیویوں کو الگ۔ وہ آپ ڈیٹیلز آپ تفسیر سے پڑھ لیجئے گا، جو دور تھا اس وقت فتنوں کا۔ انہوں نے کہا یہ چیز، یہ رب نہیں ہے، یہ تو خدا نہیں ہے، یہ خدا بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسری جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ پہلا تو سبق یہ ہے۔ دوسرا، اصحاب کہف نے اپنی جوانیاں، اس وقت وہ ینگ تھے، کوئی 25 کا تھا، کوئی 27 کا تھا، کوئی 30 کا تھا، کوئی 32 کا تھا، بمشکل تفاسیر سے ملتا ہے، آپ کو تراز عبور سے مل جائے گا۔ تو ان کی جو جوانیاں تھیں انہوں نے وہ رب کے نام کر دی۔ انہوں نے کہا ہم بچے ہیں، ان میں سے شادی شدہ بھی تھے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، وہ ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم محفوظ مقام پر پہنچیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بھی لے جائیں گے۔ ہمیں اس وقت کیونکہ وہ بادشاہ ان کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ یہ اللہ کا بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں۔ وہ اس دور کا بادشاہ جو تھا وہ ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، ان کو قتل کا حکم دے دیا تھا۔ پھر وہ چھپے ہیں، پھر وہ غاروں سے چھپے ہیں، پھر وہ سرنگ بنا کر نکلے ہیں۔ وہ کافی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو۔ لیکن یہاں پہ میرا تفسیر بتانے کا وہ مقصد نہیں ہے، واقعات بتانا۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی بات کو سمجھنے کا نام ہے۔ تو آج کے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ان کی جوانیاں اور ان کی صلاحیتیں، اور وہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر جانے کی بجائے وہ کہتے ہیں یہ مطلب ٹک ٹاک ہم دیکھ لیں، اسکرولنگ کر لیں، ہم یہ کر لیں، ہم بائکنگ رائڈنگ کر لیں، اور پھر پتہ نہیں پتنگ اور کبوتر بازیاں اور ایکسٹرا اینڈ ایکسٹرا ایکسٹرا۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے سبق دیکھیں کہ وہ نوجوان تھے، کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ ان کی فیملیز نہیں تھی؟ ان کو دین کی فکر تھی، اور انہوں نے اپنی جوانیوں کو اللہ کے سپرد کیا۔ اصحاب کہف نے اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ لی تھی نا اصل میں، کہ زندگی عارضی ہے، لوٹ کر رب کے پاس جانا ہے۔ آج کے نوجوان کو بھی اس دھوکے کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اس سے علاوہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ تیسری بات کہ اصحاب کہف نے غار میں کیوں پناہ لی، سوچنے کی بات ہے نا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی ویسے انڈائریکٹلی سمجھا دیا ہے، ان کو چونکہ ان کے بادشاہ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہوا تھا، جہاں وہ ملے ان کو زندہ ہی مار دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ ان 7 8 یا جتنے بھی نوجوان تھے، 11 9 جو بھی ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ صبح کا سورج نہ دیکھیں تو پولیس جو تھی اس دور کی، ان کا جو سارے تھے وہ پھیل گئے تھے پورے شہر میں، پورے مقام میں۔ تو لہٰذا اصحاب کہف نے ان کی حکومتی سختیوں کی وجہ سے شہر ہی بدر کر لیا، شہر سے نکل کر قریبی پہاڑیوں میں غار میں پناہ لی۔ یہ وجہ تھی اصحاب کہف نے غار میں جب وہ چھپنے گئے، مطلب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کہاں چھپنے گئے۔ اصحاب کہف غار میں، سوال آتا ہے کہ وہ خود تو چھپنے گئے تھے، اصل میں چھپانے کیا گئے تھے؟ اپنی جانوں کو تو چھپانے گئے تھے۔ بہت باریکی والا سوال ہے، شاید آپ کا ذہن نہ جائے۔ میں سوال کر رہی ہوں کہ اصل میں اصحاب کہف وہ جو نوجوان تھے وہ غار میں چھپانے کیا گئے تھے؟ سبحان اللہ، اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا بات تو مزہ ہی آ جائے بات کا۔ اصحاب کہف غار میں اپنا ایمان چھپانے گئے تھے،
اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان آزاد رہتے تو وہ اپنا ایمان چھپا نہیں سکتے تھے۔ وہ جان چکے ہوا تھا، وہ بادشاہ، وہ پولیس، وہ داروغہ جان چکے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، یہ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں، یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہے، اتنے ڈھیر خدا نہیں ہے، تم جو کرتے ہو یہ تمہارے طریقہ کار وحدانیت کے اوپر نہیں ہے، واحد یکتا کے نہیں ہے۔ وہ اپنا ایمان چھپانے گئے تھے کہ ہم اس شہر سے ہی نکل جائیں گے، اس جگہ سے ہی نکل جائیں گے، اس بستی سے ہی نکل جائیں گے، تو ہم ساتوں آٹھوں مل کے بہت سارے اچھے کام نیک دین کی اشاعت کر سکیں گے، ہم اس بستی سے ہی نکل جائیں گے۔ اصل میں انہوں نے اپنے دین کی وحدہ لا شریکہ کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں سے وہ نکلے، لہٰذا وہ غار میں دین اسلام، جسے آج ہم دین اسلام کہتے ہیں، وہ دین حق کو چھپانے گئے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اصحاب کہف نے غار میں ہر وقت کیا دعا کی؟ اصحاب کہف نے غار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی، اپنے معاملات سارے کے سارے اللہ کے سپرد کیے، جو میں نے آپ سے جو اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ ہمیں اپنی رحمت کے عطا فرما، ہمیں رحمت کے ذریعے نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا لے اور ہمیں ثابت قدمی دے۔ ان کو تھوڑی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایسی گہری نیند دینی ہے جو تقریباً 300 یا 350 بھی روایات آتی ہیں، 300 سال تک تو کنفرم کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 290 سال سوئے رہے۔ ان کو تھوڑی معلوم تھا، انہوں نے اللہ کی رحمت مانگی کہ 1 صدی نہیں 2 صدیاں گزر گئیں۔ وہ سارے معاملات آپ آگے سے جانتے ہیں۔ یعنی جب آپ خود سوچیں، جب ہم کچھ اللہ سے، صرف اللہ سے اپنی بیچ میں ڈالے بغیر مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے، اور ایسی رحمت آتی ہے کہ دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی، منظر ہی بدلا ہوا تھا، نہ وہ بادشاہ تھا، نہ وہ سلطنت تھی، نہ وہ حکومت تھی، بلکہ دین اسلام کے لوگ آ چکے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، جتنی تعریف کروں اللہ کی کم ہے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمیں وہ والا امر عطا فرما، رشد والا، ہدایت والا۔ کیسی سبحان اللہ ان کی نیت خالص تھی۔ بہرحال 5واں یا 7واں ان کا وہ کتا تھا جسے قطمیر کہا جاتا ہے، اس کا نام آپ کو دراز زبور سے اگر سرچ کریں تو مل جائیں گی۔ بہرحال احادیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کی مختصر ترین تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، پھر بھی لمبی ہو گئی ہے، معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔